السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے طالبان راہ حقیقت، آج کی ہماری اس سیریز کا جو آغاز ہو رہا ہے یہ آپ کے لیے ہی ہے۔ وہ افراد جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو ایک پراپر راستہ نہیں ملتا، پراپر گائیڈنس نہیں ملتی، ایک رہنمائی جو ان کو نفس امارہ کی ظلمتوں سے نکال کے نفس کاملہ تک کی روشنی تک پہنچا دے۔ یہ سیریز وہی روشنی ہے، ایک وہی راستہ ہے کہ جو آپ کو آپ کی پہچان کروائے گی۔ ہماری اس سیریز کا مقصد صرف مثنوی شریف کے اشعار کا ترجمہ اور وضاحت کرنا یا ان کی ریڈنگ کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے سامعین کو بتائیں گے کہ یہ راہ کس انداز سے طے کی جاتی ہے اور ہر فرد کے لیے کون کون سی راہیں کھلی ہے، کیونکہ ہر ایک فرد کے لیے الگ راہ ہوتی ہے اس کے اپنے اخلاق کے لحاظ سے۔ اگر اس میں برائیاں اس طرح کی ہوں کہ جس میں کنجوسی کی نشانیاں پائی جاتی ہیں تو اس کے لیے سخاوت کی راہ ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی میں تکبر ہو تو اس کے لیے عاجزی اور تواضع کی راہ ہوتی ہے۔ ہر بندے کے نفس کے لحاظ سے، اس کی طبیعت کے لحاظ سے، اس کے اخلاقی رذائل کے لحاظ سے راہیں مختلف ہوتی ہیں۔ ہم اپنی اس سیریز میں مثنوی شریف کا ترجمہ اور اس کی تشریح کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں گے کہ آپ کے لیے کون سی راہ مفید ہے، آپ کس راہ کے ذریعے اللہ رب العزت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اکثر صوفیہ یہاں پر ایک مسٹیک کر لیتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جس رستے سے خود اللہ تک پہنچے ہوتے ہیں وہ اپنے مریدین کو بھی اسی رستے سے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک مرشد کامل نہ ہونے کی نشانی پائی جاتی ہے۔ مرشد کامل کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مرید کو پہچانے کہ اس میں کس لحاظ سے کمی پائی جا رہی ہے، وہ اسی لحاظ سے اس کی تربیت کرے۔ لہٰذا اس سیریز میں آپ کو بالتفصیل بتایا جائے گا، سکھایا جائے گا کہ آپ اپنی راہ کو کیسے عبور کر سکتے ہیں، آپ کیسے نفس امارہ کی گھاٹیوں سے نکل سکتے ہیں اور نفس امارہ سے کاملہ تک کا سفر اور اس میں رکاوٹیں اور شیطانی وسوسے اور کیا کیا چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جن سے نجات حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، وہ ہم بالکل واضح طور پر آپ کو بتائیں گے اور نہایت آسان الفاظ میں آپ کے گوش گزار کریں گے۔ تو آج کا ہمارا جو پہلا درس ہے مثنوی شریف کا، تو اس کا آغاز ہم کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کیونکہ ہماری اس پوری سیریز میں تصوف کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ مثنوی شریف بیسیکلی تصوف کے ٹاپک کی ایک کتاب ہے جس میں حکایات کو ذکر کر کے مختلف انداز سے تصوف کی راہوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ تو تصوف کے بارے میں چند ایک کلمات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ لفظ صوفی اور لفظ تصوف یہ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانہ تک یہ لفظ بطور اصطلاح اور بطور ٹرم استعمال نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد یہ بطور ٹرم استعمال ہونے لگا۔ اس سے پہلے معنوی طور پر صوفیت موجود تھی، لیکن لفظی طور پر صوفی وہ موجود نہیں تھا۔ معنوی طور پر وہ ساری خصوصیات جو ایک صوفی میں ہونی چاہیے وہ پہلے موجود تھی، پہلے جو صلاحات ہیں ان میں وہ خصوصیات پائی جاتی تھی، لیکن باقاعدہ طور پر لفظ صوفی کو استعمال جو کیا ہے یہ تبع تابعین کے دور کے بعد کیا جانے لگا، اور کچھ ائمہ صوفیہ تبع تابعین میں بھی شمار کیے جاتے ہیں، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ زمانہ تبع تابعین میں بھی لفظ صوفی اور لفظ تصوف بطور اصطلاح استعمال ہوتا تھا۔ اب صوفی کیا ہوتا ہے اور تصوف کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے پوچھا گیا کہ تصوف کیا ہے، آپ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا الخروج عن کل خلق دنی والدخول فی کل خلق سنی، ہر بری عادت سے نکل جانا
اور ہر اچھی عادت میں داخل ہو جانا، یا اس کو اور عام الفاظ میں کریں تو اپنے اندر ساری بری خصلتیں ختم کر کے ساری کی ساری اچھی خصلتیں پیدا کر دینا، اس کو تصوف کہا جاتا ہے۔ تو صوفی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر پہچانے کہ کیا کیا بری چیزیں ہیں، کیا کیا بری عادات ہیں، اخلاقیات میں کیا کیا کمیاں ہیں، ان کو دور کرے اور جو اچھی صفات ہیں ان کو اپنائے۔ حضرت ابو الحسن فرغنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے چند ایک سوالات کیے، بہت اہم سوالات ہیں جو عام طور پر ذہن میں آتے ہیں، اور تصوف کی بنیاد انہی چیزوں پر ہے۔ تو انہوں نے جو سوال کیے اور حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو جوابات دیے وہ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ تو پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ ما علامت العارف۔ حضرت ابو الحسن فرغنانی پوچھتے ہیں کہ یا شیخ، عارف کی کیا علامت ہے، کچھ علامتیں بتائیں تاکہ ہم ان علامتوں کے ذریعے سے اس عارف کو پہچان لیں۔ آپ نے فرمایا صدرہ مشروح، پہلی علامت یہ ہے کہ اس کو شرح صدر نصیب ہوگا۔ وقلبہ مجروح، دوسری علامت یہ ہے کہ اس کا دل وہ دکھ، درد اور فراق سے زخمی ہوا پڑا ہوگا، زخموں سے چور ہوگا، ٹوٹا ہوا دل ہوگا۔ تیسری علامت وجسمہ مطروح، اور جسمانی طور پر وہ ایسے ہوگا کہ جیسے کوئی خاص بندہ ہے ہی۔ تو یہ تین نشانیاں بتائیں ایک عارف کی۔ اگلا سوال کیا کہ فمن العارف، کہ یہ تو عارف کی علامات ہو گئی، عارف کس کو کہیں گے؟ یہ تھی عارف کی علامات۔ اب عارف کے بارے میں سنیے، فرماتے ہیں العارف الذی عرف اللہ عز وجل، فرماتے ہیں عارف وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی معرفت رکھنے والا ہو۔ اگر کسی کو اللہ کی معرفت ہے تو اس کو ہم کہیں گے عارف۔ وَعَرَفَ مُرَادَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا وَرَدَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ عارف وہ ہوتا ہے کہ کتاب اللہ کے نزول میں اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے اس مراد کی بھی معرفت رکھتا ہو، اس کو پتا ہو کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، اور اس کو نازل کرنے کی رب کی مراد کیا ہے۔ تو رب کو جاننے والا اور رب کی مرادوں کو جاننے والا عارف کہلاتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَعَمِلَ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ وَأَعْرَضَ عَمَّا نَهَى اللَّهُ، کہ جو اللہ نے حکم دیا اس پر عمل کرے اور جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس سے اعراض کرے، اس سے ہٹ جائے، یہ عارف ہوتا ہے، اس کو عارف کہتے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَدَعَا عِبَادَ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، عارف وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، یہ عارف کی نشانی ہوتی ہے۔ عارف ایسا نہیں ہوتا کہ لوگوں کو اپنی طرف دعوت دے، اپنی پہچان کرائے اور اپنے حضور حاضر ہونے کے حوالے سے لوگوں کو ترغیب دے، لوگوں کو یہ بتائے کہ میرے فضائل کیا ہیں، میرے پاس آیا کرو سب کچھ یہاں سے ملے گا۔ نہیں، عارف یہ کہتا ہے کہ آؤ تمہارا ہاتھ پکڑتا ہوں اور رب کے پاس پہنچا دیتا ہوں۔ عارف کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اپنا پتہ نہیں بتاتا، وہ رب کا پتہ بتاتا ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آج کل لوگ واعظ بہت کرتے ہیں لیکن تاثیر نہیں ہے، پہلے لوگ واعظ کرتے تھے ان کا انداز بھی سادہ سا ہوتا تھا لیکن بات دل میں اتر جاتی تھی، تو کیا بات ہے کہ آج لوگ واعظ تو بہت کرتے ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے اور بڑا قافیہ ملا ملا کے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں لیکن تاثیر کوئی نہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے لوگ اللہ کے لیے لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے، اللہ کے لیے لوگوں کو واعظ کیا کرتے تھے، اور آج مقاصد بدل گئے ہیں۔ آج کوئی پیسوں کے لیے کرتا ہے، کوئی اپنی واہ واہ چاہتا ہے، اور کسی کے مقاصد اس کے علاوہ کچھ اور ہوتے ہیں، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوتی۔ تو پہلے کیونکہ واعظ میں اللہ کی رضا مقصود ہوتی تھی اس لیے واعظ میں تاثیر ہوتی تھی،
واز میں روحانیت ہوتی تھی، بات دل کو لگتی تھی، لیکن اب چونکہ بات کرنے والے کا مطمع نظر ہی دنیا ہو گئی تو بات دل تک پہنچتی ہی نہیں۔ تو حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا عارف وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی طرف بلانے والا ہو، کہ وہ اس کے بندوں کو بتاتا ہے کہ اللہ کی طرف جانے والا راستہ یہ ہے، آؤ ہم اللہ کی طرف چلتے ہیں، نہ یہ کہ وہ بندوں کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے فَقُلْتُ هَذَا الْعَارِفُ فَمَنِ الصُّوفِي۔ اگلا سوال کیا کہ یہ تو عارف ہو گیا، صوفی کون ہے؟ اب صوفی کی وضاحت سنیے۔ فرمایا من صفا قلبہ فصفا وسلک طریق المصطفیٰ ورمى الدنیا خلف القفا واذاق الہوى طعم الجفا۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات کیا ہے کہ اس کا دل بالکل صاف ستھرا اور اجلا ہو جائے، اس میں دنیاوی نفسانی شہوانی کوئی بھی قدورت باقی نہ رہے۔ دوسری چیز یہ ارشاد فرمائی کہ صوفی وہ ہوتا ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پہ چلنے والا ہوتا ہے، آپ کی ہر ادا کو اپنانے والا ہوتا ہے، ہر سنت پہ عمل کرنے والا ہوتا ہے، تو اس کو صوفی کہیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ دنیا کو پس پشت ڈال دینے والا صوفی ہوتا ہے، جو دنیا کا مال جمع کرے، دنیا کی حرص ہو، مال کا لالچ ہو، یہ ساری چیزیں اس کو اللہ اور اس کے رسول کی راہ سے الگ کر دیتی ہیں۔ یہ صوفی نہیں ہوتا۔ صوفی دنیا کو پس پشت ڈال کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بڑھتا ہے۔ اور آخری بات کیا ارشاد فرمائی، خواہشات کو جفا کا ذائقہ چکھاتا ہے۔ قلت لہ ھذا الصوفی، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یہ تو صوفی ہے، مت تصوف، تصوف کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا تصفیۃ القلوب لعلام الغیوب۔ کیسا پیارا جملہ۔ فرمایا علام الغیوب یعنی رب کائنات عز و جل کے لیے اپنے دلوں کا تصفیہ کر لینا، اس کو پاکیزہ اور ستھرا اور اجلا کر لینا، یہ تصوف ہے۔ تصوف کی ساری تعلیمات وہ اسی پر مبنی ہے کہ آپ اپنے دل کو ستھرا کر لیں۔ اگر آپ کا دل ستھرا اور اجلا ہو گیا، مطلب ہے کہ آپ پر تصوف کا کچھ نور ظاہر ہو گیا۔ اور اگر آپ کا دل ستھرا نہیں، اور تصوف کی چاہے آپ نے کتنی بھی کتابیں پڑھ لی، کتنے بھی درس سن لیے، کتنی بھی تقریریں سن لیے، تو وہ فقط علم ہے، نور تصوف آپ کو حاصل نہ ہوگا۔ کیونکہ تصوف کا نور یہ تھا کہ آپ کا دل صاف پاک اور اجلا ہو جاتا، اور اگر آپ کا دل صاف پاک اور اجلا نہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ نے علم پڑھا ہے، اس علم پر عمل نہیں کیا، اس علم کی چاشنی اور اس علم کا نور ابھی تک آپ کے اندر سرایت نہیں کیا۔ قلت لہو، اگلا سوال، سب سے بہترین تصوف کس کا ہے؟ یعنی اس تصوف کا دعویٰ کرنے والے تو بہت ملیں گے، تو ہم کیسے جانچیں گے، ہم یہ کیسے کہیں گے کہ بھی اس بندے کا تصوف سب سے بہترین ہے؟ تو یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ آپ نے فرمایا تعظیم امر اللہ والشفقۃ علی عباد اللہ۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعظیم کرتا ہو اور اس کے بندوں پر شفقت کرتا ہو، تو یہ سمجھ لو کہ اس کا تصوف سب سے عمدہ اور سب سے اعلیٰ ہے۔ اگر اللہ کے بندوں کی بھلائی اور خیر خواہی کا جذبہ اس کے دل میں نہیں ہے تو یہ تصوف میں ابھی کامل نہیں ہے۔ تصوف میں کامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے بندوں کی خیر خواہی اور ان پر شفقت کرنے کا جذبہ بندے کے دل میں بیدار ہو۔ اور آخری بات ارشاد فرمائی، پوچھا کہ بھی سب سے بہترین صوفی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو اپنے دل کو صاف ستھرا اجلا کر لے اور اس کے نزدیک سونا اور مٹی دونوں برابر ہو جائیں، تو یہ سب سے بہترین قسم کا صوفی ہے۔ ایک تو صوفی کی پہلے بھی تعریف حضرت شیخ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی، لیکن پھر حضرت ابو الحسن فرغنانی رحمۃ اللہ تعالی نے دوبارہ پوچھا کہ سب سے بہتر صوفی کون ہوگا؟ فرمایا جس کے نزدیک سونا اور مٹی برابر ہو جائے۔ وہ کیسے برابر ہو جائے؟ سونا تو سونا ہے۔ تو یہ بات سن کے بھی عجیب لگتی ہے بعض لوگوں کو کہ بھی سونا اور مٹی کیسے برابر ہو جاتے ہیں؟
وہ ایسے برابر ہو جاتے ہیں کہ سونا ہو یا مٹی ہو، دونوں فانی چیزیں ہیں، فنا میں دونوں برابر ہیں۔ اگرچہ سونا دے کے آپ کو کوئی چیز مل جائے گی، مٹی دے کے نہیں ملے گی، بظاہر تو یہی رواج ہے، لیکن اگر فنا کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دونوں چیزیں فانی ہیں، ان کو بقا حاصل نہیں ہے۔ جب بقا حاصل نہیں ہے تو صوفی کبھی بھی فانی چیزوں پر فنا نہیں ہوتا، کبھی بھی فانی چیزوں کو دل نہیں دیتا، کیونکہ فانی کو دل دیں گے تو آپ فنا ہو جائیں گے، ہاں باقی کو دل دیں گے تو آپ باقی باللہ ہو جائیں گے۔ تو آج کے اس درس میں ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھ لی، عارف کس کو کہتے ہیں، صوفی کس کو کہتے ہیں، تصوف کس کو کہتے ہیں، اس کو ہم نے تفصیلاً جان لیا حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان سے۔ اب ہم مثنوی شریف کی طرف پڑھتے ہیں۔ مثنوی شریف بیسیکلی حکایات اور بہت سارے واقعات کا مجموعہ ہے جو اشعار کی صورت میں بیان ہوا۔ کچھ واقعات حقیقی ہیں، کچھ فرضی ہیں، اور مقصد سارے کے سارے واقعات اور حکایات کا اور تمام اشعار کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو اللہ کی طرف راہ دکھانا، کہ یہ راہیں ہیں جناب آپ کے سامنے، ان پر چل کے آپ اللہ تک پہنچ جائیے۔ تو مثنوی شریف حضرت شیخ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریر ہے۔ ایک اور بہت اہم بات ہے، یہ ہر سالک کے لیے جاننا ضروری ہے۔ بہت ساری راہیں ہوتی ہیں اللہ تک پہنچانے والی، عبادت کے ذریعے سے، مجاہدات کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے، اور محبت اور عشق کے ذریعے سے۔ ان میں سے سب سے زیادہ اثر انداز اور جلد کام کرنے والا جو سفر ہے وہ محبت کا سفر ہے، وہ درد کا سفر ہے، وہ عشق کا سفر ہے۔ اگر آپ عشق پر آ گئے، اگر محبت پر آ گئے تو سمجھ لیں کہ منزل آپ کے قریب ہے۔ ہاں اگر کوئی عبادات میں لگ گیا، مجاہدات میں لگ گیا، ریاضتیں شروع کر دی، تسبیحات شروع کر دی، اس کو ان سے ثواب ملے گا، اس کے درجات بھی بلند ہوں گے، گناہ مٹیں گے، جو جو فضائل احادیث میں آئے وہ اس کو سارے کے سارے ملیں گے۔ لیکن قرب الہی یہ ایک الگ چیز ہے۔ قرب الہی اور اللہ کی رضا یہ فضل ربی سے ملتی ہے، اور جس پر فضل ربی ہو جاتا ہے وہ اللہ کا محب بن جاتا ہے، اس کو اللہ کی یاد کے بغیر سکون ہی نہیں آتا۔ اور وہی درد اور وہی محبت ہماری صوفیہ کی کتب میں موجود ہے، اور ان کتابوں میں سے سب سے بڑی کتاب تمام صوفیہ متفق ہے وہ مثنوی شریف ہے، کہ راہ عشق پر چلا کے ایک طالب صادق کو اللہ رب العزت تک پہنچانے والی اگر کوئی تعلیم ہے تو وہ مثنوی شریف کی تعلیم ہے، اس کی رہنمائی ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشنو از نیں چوں حکایت می کند، وز جدائی ہا شکایت می کند۔ نیں یہاں پر ایک لفظ جو ذکر کیا گیا جس کا معنی بانسری ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ جو پوری حکایت اور یہ جو پورے اشعار گزریں گے وہ بانسری کے بارے میں ہی گزریں گے، تو لہذا بانسری کو پہلے سمجھ لیجئے۔ بانسری یہاں پر حقیقی لکڑی بھی مراد ہو سکتی ہے، اور بانسری یہاں انسان کی روح بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اگر وہ لکڑی مراد لی جائے تو پھر اس سے اہل سما والے اپنے دلائل نکالتے ہیں اور اس سے سما ثابت کرتے ہیں، قوالی ثابت کرتے ہیں، وہ ایک الگ پورے کا پورا چیپٹر ہے۔ اور روح انسانی کے جن پر آنے والے اشعار بھی دلالت کرتے ہیں، تو روح انسانی کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ یہ پہلے عالم ارواح میں رہتی تھی، عالم ملکوت میں تھی، وہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور مشاہدات میں رہتی تھی۔ پھر اس روح کو حکم ہوا کہ اس پتلے کے اندر داخل ہو کر عالم ملکوت سے عالم ناسوت اور عالم اجسام میں آ جائے۔ تو عالم اجسام میں آنے کے بعد یہ اس علاقے کو، اس ایریا کو، اس گھر کو بھول گئی۔ اس روح کو یاد نہ رہا کہ میرا اصل گھر کون سا ہے، میرا اصل وطن کون سا ہے، کہاں سے آئی ہوں۔ اس روح کو یاد نہ رہا
کہ میرا اصل وطن کون سا ہے، میرا اصل گھر کون سا ہے، اور اس عالم اجسام میں آ کے سب کچھ بھول گئے۔ لیکن جب شیخ کامل کی نظر پڑی تو پھر یاد آیا، پھر جب کچھ نہ کچھ پردے ہٹے اور وہ جو عالم اجسام کی ظلمتیں اور قدورتوں نے اس کے آگے کچھ اندھیرا سا کر دیا تھا، جب وہ اجالے میں تبدیل ہوا اور کچھ نظر آنے لگا اور پتہ چلا کہ میں تو اس وطن کا ہوں ہی نہیں، میں تو یہاں کا رہنے والا ہوں ہی نہیں، تو پھر اپنا گھر یاد آنے لگا اور اپنا وطن یاد آنے لگا، جس کو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شعر میں ذکر کیا۔ فرمایا کہ اس بانسری کی بات سنو، وہ کیا قصہ سنا رہی ہے، وز جدائی ہا شکایت می کند، وہ تو اپنی جدائی کا قصہ سناتی ہے۔ کہ بانسری جب بجاتا ہے کوئی، اس میں پھونک مارتا ہے تو اس سے سر نکلتے ہیں، تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ یہ سر نہیں ہے، یہ تو اپنا دکھڑا سنا رہی ہے، یہ تو بتا رہی ہے کہ میں کس شجر کا حصہ تھی، کہ وہ شجر ابھی وہاں پر ہے اور میں کٹ کے یہاں پر پڑی ہوں۔ یہ اپنی جدائی کا قصہ سنا رہی ہے، یہ جتنے بھی سر نکلتے ہیں یہ اس کے دکھڑے ہیں جو در حقیقت اس انداز میں سنا رہی ہے۔ تو اس سے مراد عارف کامل کی روح ہے کہ جب وہ تڑپتی ہے، ہجر و فراق میں بے تاب ہوتی ہے، تو اس کو اپنا وہ وطن یاد آ جاتا ہے کہ میں کہاں کی رہنے والی تھی اور آج میں کہاں پڑی ہوں۔ پھر جب واپس جا تو سکتی نہیں کہ اب عالم اجسام میں ہے، واپسی کی راہ ابھی تو نہیں ہے، تو لہٰذا جب واپسی کا رستہ نہیں ملتا تو وہ تڑپتی ہے، بلکتی ہے، سسکیاں لیتی ہے، روتی ہے، راتوں کو جاگ جاگ کے عرض گزاریاں کرتی ہے کہ باری تعالیٰ مجھے کیوں خود سے جدا کر دیا، میں یہاں کا رہنے والا نہ تھا، مجھے کیوں یہاں بھیج دیا۔ تو وہ جو مشاہدات تھے، جو تجلیات تھی جن میں وہ رہا کرتی تھی روح، تو یہاں آ کے وہ تڑپنے لگ گئی، اور اسی روح کو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بانسری سے تعبیر کیا۔ اب یہاں پر ایک اور چیز ذہن میں رکھیے کہ انسان جب عالم ملکوت سے عالم اجسام میں آیا تو اس کے دل میں قدورتیں اور علائشیں آ گئی، لیکن انبیاء علیہ السلام وہ عالم اجسام میں آنے کے باوجود بھی قدورتوں سے پاک اور ستھرے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی انبیاء علیہ السلام کو بھی جب اختیار دیا جاتا ہے تو وہ بھی اس عالم میں رہنے کو پسند نہیں فرماتے۔ بخاری کی حدیث، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا، وہ چاہے تو اس دنیا کی رنگینیوں میں رہے اور چاہے تو وہاں چلا جائے کہ جو اللہ نے اس کے لیے مقام رکھا، اور فرمایا کہ اس بندے نے پھر اس کو پسند فرما لیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگ گئے، تو ایک صحابی ہے وہ کہتے ہیں کہ بھی میں حیران ہوا کہ یہ بزرگ کیوں رونے لگ گئے۔ ایک بندے کو اختیار ملا کہ چاہے تو یہاں رہے یا چاہے تو وہ نعمتیں لے لے جو اللہ کے ہاں ہے، تو اس نے اس کو اختیار کر لیا، تو رونے والی کیا بات تھی؟ تو وہ راوی فرماتے ہیں کہ بعد میں ہمیں سمجھ آئی یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصال مبارک کی خبر دے رہے تھے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیتے تھے۔ تو ایک عارف کامل کہ جس کا دل تو قدورتوں سے پاک بڑی مشکل سے ہوتا ہے، وہ مزید روتا ہے کہ قدورتیں آتی رہیں گی، لہٰذا اس کی روح تڑپتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے واپس جانا ہے، میں نے اس علاقے میں نہیں رہنا، کہ اس علاقے میں بہت اندھیرا ہے، مجھے روشنیوں میں جانا ہے، مجھے اجالوں میں جانا ہے۔ کچھ نہ پوچھے ہم نشیں میرا نشے من تھا کہاں، اب تو یہ کہنا بھی مشکل ہے وہ گلشن تھا کہاں۔ تو سامعین محترم، آج کا یہ پہلا درس الحمدللہ ہمارا مکمل ہوا۔ تو یہ ذہن نشین رکھیے گا کہ جس طرح آج کے درس میں نے بہت ساری چیزیں بتائی کہ اللہ کی طرف جانے کے لیے راستے ہر بندے کے مختلف ہوتے ہیں اور اس کی پہچان کیسے کیسے ہوتی ہے، تو آہستہ آہستہ ہر درس میں اگلے جو مقامات ہیں اور ان میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی تفصیل ذکر کیا جائے گا۔ آپ ہمارے ہم نوا بنیے گا تاکہ ہم مل کے اس سفر کو طے کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔